بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس نے جہاں انسانیت کو خالق کائنات سے متعارف کروایا اور ان کے حقوق بتائے اور خدا کے ساتھ جو تعلق استوار کرنے کا بہترین طریقہ ہے اس سے آگاہ فرمایا، اسی کے ساتھ ایک بہترین مثالی معاشرے کے قیام کے لیے جو آپس کے حقوق و فرائض ہیں ان کی تعلیم بھی ہے۔ انہی حقوق و فرائض کے زمرے میں جو ہمارے معاشرے کے محنت کش اور محنت مزدوری کرنے والا طبقہ ہے اس کے حقوق سے بھی انسانیت کو آگاہ فرمایا، اور پھر یہ اس وقت انسانیت کو اس طبقے کے حقوق کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ جب ان کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ یقیناً جب ہم یورپ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں جو انسانیت کے حقوق کی آواز اٹھی اور پھر یہ جو مزدور طبقہ ہے اس کے حقوق کی آواز اٹھی، تو یہ آواز 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں اٹھی۔ لیکن سامعین محترم، دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے اس وقت انسانیت کے حقوق کے لیے علم بلند کیا کہ جب ان کے لیے آواز اٹھانے والا، ان کے حقوق کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یعنی آج سے 1400 سال پہلے دین اسلام نے انسانیت کے حقوق کے لیے آواز بلند کی، اور پھر جو ان میں کمزور اور مزدور طبقہ ہے، محنت اور مشقت کرنے والا طبقہ ہے، اس کے حقوق کی بھی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم محنت کشوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو سامعین محترم، دین اسلام نے جو سب سے پہلے محنت کشوں کو حق عطا فرمایا وہ عزت کا حق دیا۔ سامعین محترم، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ آج وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ انہیں کمتر نگاہ سے دیکھتا ہے، انہیں باعزت نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ لیکن یہ دین اسلام ہی ہے کہ جس نے نہ صرف رزق حلال کی تلاش کو فرض قرار دیا بلکہ محنت اور مزدوری کرنے کو باعزت اور شرف والا مقام عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طالب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ محنت اور مشقت کرنا، رزق حلال کی تلاش کرنا، یہ فرض کے بعد فرض ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے رزق کما کر کھاتا ہے اس سے بہتر لقمہ اس کو نہیں میسر آتا۔ یعنی اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی انسان نے اس شخص سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ سے روزی کما کر کھانا کھاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بہترین کمائی اس مزدور کی ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے، بشرط کہ وہ خیر خواہی کے جذبے سے کام کرے۔ اور پھر سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر رسیوں کے ساتھ ایک لکڑیوں کا گٹھا بنائے اور اسے اپنی پیٹھ پر رکھے تو یہ اس عمل سے بہتر ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، دوسروں سے سوال کرے۔ تو سامعین محترم، بہترین عمل جو ہے وہ رزق کی تلاش کے لیے نکلنا، اور بہترین رزق وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا نسخہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو انسان مزدوری کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ کہ کتنا عظیم اور عزت و بابرکت عمل ہے کہ جو شخص رزق کماتا ہے، رزق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، رزق حلال کی طلب رکھتا ہے، اس کی تڑپ رکھتا ہے اور محنت اور مشقت اور مزدوری کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا دوست قرار دیتا ہے، اس کو محبوب رکھتا ہے۔ اور سامعین محترم، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور رات کو تھکا ہارا جب گھر واپس جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، رزق کی تلاش کرنا جہاں فرض ہے، اسی طرح جو لوگ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور رزق حلال کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، وہ
اتنا عظیم اور برکت والا کام کرتے ہیں کہ اس کام کرنے والے کو اللہ رب العزت اپنا محبوب رکھتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ وہی عمل ہے، محنت اور مزدوری کرنا اسی طرح کا عمل ہے جو اللہ رب العزت کے پیغمبر اور انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام بکریاں چرواتے تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام مزدوری کرتے تھے، داؤد علیہ السلام زرع بنانے کا کام کرتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے، حضرت ادریس علیہ السلام وہ کپڑے سلائی کیا کرتے تھے، درزی تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رزق کی تلاش کے لیے نکلنا فرض ہے ایک طرف، تو دوسری طرف یہ برکت اور فضیلت والا کام ہے، عزت والا کام ہے، اور اسی طرح یہ انبیاء کرام کی سنت بھی ہے اور ان کا طریقہ ہے کہ انسان محنت اور مشقت کے لیے نکلے۔ تو سامعین محترم، اسلام نے جو محنت اور مزدوری کرنے والا طبقہ ہے ان کو سب سے پہلے جو حق دیا وہ عزت کا حق ہے، اور پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے اور دین اسلام نے جو محنت اور مزدوری کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو دوسرا حق دیا وہ ان کو انسان جیسے سلوک کا حق دیا، کہ وہ بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ جس طرح دوسرے انسانوں کے ساتھ سلوک اور رویہ رکھا جائے، اسی طرح جو معاشرے کا محنت اور مزدوری کرنے والا طبقہ ہے ان کے ساتھ بھی دیگر انسانوں کی طرح رویہ رکھا جائے، سلوک کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مملوک یعنی غلام کے ساتھ برائی اور بدسلوکی کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، جہاں ایک غلام جو باندی ہے، جو غلام ہے، اس کے ساتھ جو غلط رویہ رکھتا ہے، ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، تو اس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو پھر جو ایک آزاد شخص ہے، جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے رزق کماتا ہے، جو اس کے ساتھ اس کو انسان نہیں سمجھے گا، اس کے ساتھ عزت والا معاملہ نہیں کرے گا، تو پھر وہ کیسے جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آقا علیہ السلام نے کہا کہ جو لوگ دوسرے انسانوں کی عزت کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسی کو ہی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور سامعین محترم، اسی طرح دین اسلام نے جو مزدور اور محنت کرنے والا طبقہ ہے، محنت کش طبقہ ہے، اس کو جو تیسرا حق عطا فرمایا وہ یہ فرمایا کام سے پہلے ان کی مزدوری کا تعین کر دیا جائے، کہ جتنا کام ان سے لیا جائے اتنی ہی ان کو مزدوری دی جائے، یہ نہ ہو کہ کام زیادہ لے لیا جائے اور مزدوری کم کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کو اجرت اور مزدوری پر رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ کام کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس مزدور کی محنت کش فرد کی محنت کش انسان کی مزدوری کو پہلے ہی طے کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مزدور کو کام پر لگانے سے منع فرمایا اس وقت تک کہ جب تک اس کی مزدوری تعین نہیں ہو جاتی، اس کی مزدوری مقرر نہیں کر دی جاتی۔ اور اسی طرح سامعین محترم، دین اسلام نے جو یہ محنت کش طبقہ ہے اس کے لیے یہ بھی حق مقرر فرمایا کہ ان کو ان کی مزدوری جو ہے وہ وقت پر دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ تو سامعین محترم، اس قدر دین اسلام نے جو محنت کش طبقہ ہے، محنت اور مزدوری کرنے والے انسان ہیں، ان کو یہ حقوق عطا فرمائے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت 3 طرح کے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، 3 طرح کے لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ کون سے 3 لوگ؟ فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے اللہ رب العزت کے نام پر قسم کھائی، عہد اٹھایا اور پھر اس کو پورا نہ کیا، اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے کسی آزاد شخص کو فروخت کر دیا اور پھر اس کا مال کھا لیا، اور تیسرا وہ شخص آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی کو مزدوری پر لگایا اور اس سے کام لیا لیکن اس کو مزدوری نہ دی، تو اس شخص کے ساتھ بھی اللہ رب العزت قیامت والے دن گفتگو نہیں فرمائے گا، بات نہیں فرمائے گا،
تو سامعین محترم، جہاں محنت اور مزدوری کرنا فضیلت والا کام قرار دیا اور پھر اس کو انبیاء، اولیاء اور صلحاء کی سنت اور طریقہ قرار دیا، وہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ بہتر رویہ کرو۔ یہ جو محنت کرنے والا طبقہ ہے، مشقت کرنے والا، مزدوری کرنے والے انسان ہیں، لوگ ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کرو جس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے، معاملات کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور پھر جو ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت جیسی نعمت سے محروم فرما دے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت جن لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے کسی کو مزدوری کے لیے کام دیا ہو، مزدوری پر رکھا ہو، اور پھر اس سے کام بھی پورا لیا ہو اور اس کو آخر میں اجرت بھی نہ دے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کے ساتھ کلام نہیں کرے گا۔ تو سامعین محترم، یہ وہ حقوق تھے جو دین اسلام نے ہمارے جو معاشرے کے محنت اور مشقت کرنے والا طبقہ ہے اس کو عطا فرمائے ہے۔ کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں جو محنت اور مشقت کرنے والا طبقہ ہے اس سے محبت کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی، اور بر وقت ان کو اجرت اور محنت سے زیادہ ان کو اجرت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔